السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 22 شروع ہوا اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 31، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ ہاں، اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم کو ہر ناپاکی سے دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا ہے۔ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جیسے کہ شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ کج ہلکی سے پیش آنا، کیونکہ بدکاری سے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی بیویوں کو پاک رکھتا ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کیونکہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اسے اگر قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ مسئلہ اسی لیے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے کبھی ہوتا ہے، اور اسی لیے آزادوں کی سزا شریعت میں غلاموں سے زیادہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی ادنیٰ بات سخت گرفت کی قابل ہے۔ فائدہ: لفظ فحشہ جب معرفہ ہو کر وارد ہو تو اس سے زنا اور لواطت مراد ہوتی ہے، اور اگر نکرہ غیر موصوفہ ہو کر لایا جائے تو اس سے تمام گناہ مراد ہوتے ہیں، اور جب موصوف ہو کر وارد ہو تو اس سے شوہر کی نافرمانی اور فساد معاشرت مراد ہوتا ہے۔ اس آیت میں نکرہ موصوفہ ہے، اس لیے اس سے شوہر کی اطاعت میں کوتاہی اور کج ہلکی مراد ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یعنی اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیں گے تو تمہیں 20 گنا ملے گا، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت ہے، اور تمہارے عمل میں بھی دو جہتیں ہیں، ایک ادائے اطاعت، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور قناعت و حسن معاشرت کے ساتھ حضور کو خوشنود کرنا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر جہان کی عورتوں میں کوئی تمہارا ہمسر اور ثانی نہیں۔ اس میں تعلیم آداب ہے کہ اگر بضرورت غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کر لو کہ لہجہ سخت ہوگا، اس میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو، بات میں نہایت سادگی سے کی جائے، یعنی عفت و مآب خواتین کے لیے یہی شان ہے۔ ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں سے بات کریں، غیر محرم سے بات کریں مجبوری، تو ہمیں اپنے لہجے کو سخت اور رخت رکھنا چاہیے، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے لہجے میں اس کے لیے کوئی نرمی یا لچک ہے۔ اگلی آیت سے مراد دین اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور پند و نصیحت کی اگر ضرورت پیش آئے مگر بے لوچ لہجہ سے، یعنی کہ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھیں، لباس اسے ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کی اعضاء اچھی طرح نہ چھپ سکیں۔ پچھلی جاہلیت سے آخر زمانہ مراد ہے، جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے، جیسا کہ استغفر اللہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے۔ اگلی آیت سے مراد یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ اور حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب داخل ہیں۔ آیت اور احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور ان آیات میں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے پابند رہیں۔ گناہوں کی ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے استعارہ فرمایا گیا، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسا ہی ملوث ہوتا ہے جیسے جسم نجاستوں سے۔ اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ ارباب عقول کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے۔ اگلی آیت کے مطابق شان نزول اسمہ بنت امیس
جب اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئی تو ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے باب میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو اسما نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور عورتیں بڑے ٹوٹے میں یعنی کہ نقصان میں ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان مداح فرمائی گئی۔ یہ اگلی مداح کیا تھی یہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا، تو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل قرآنی معلومات 99۔ اللہ حافظ۔